بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور صلاۃ و سلام ہو ہمارے محبوب و مرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ذکر اللہ نے بلند کیا، اور آپ کے اصحاب پر اور بعد کے اہل ایمان پر۔ یورپ نے شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا ہے، اور مختلف قسم کے طعن و تشنیع کے تیر برسائے ہیں، اور بدترین قسم کے بغض و حسد کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، کیا ریزنز ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں سے دو مطالبہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی اتباع کی جائے، ہر مسئلے میں آپ کو قائد مانا جائے، ہر مسئلے کا حل آپ کے دامن میں تلاش کیا جائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اور دار و مدار آپ کی ذات اقدس سے وابستہ کیا جائے۔ اور دوسری یہ کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ کو ہر چیز سے زیادہ چاہا جائے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے تمام احباب سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ آپ کی محبت کو فوقیت دی جائے، اور آپ کے ناموس کے لیے اور آپ کی عزت کے لیے سب کچھ مر مٹنے کا جذبہ گویا کہ اسلام نے ہر مسلمان کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں جو خصوصیت کے ساتھ اسلام کو حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو حاصل ہے۔ یہ اتباع اور محبت مل کر کے جس طرح کی شخصیت کو پروان چڑھاتی ہے اور جس طرح کی شخصیت کو ڈھالتی ہے، وہ ایک انقلابی شخصیت ہے۔ اگرچہ پریکٹیکل کی دنیا میں ایسا کم ہے، بٹ یہ کہ حب رسول کے اندر جو پوٹینشیلز ہیں، اور پوری قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے اور کسی بھی انقلابی مشن پر ابھارنے کے لیے، یہ ایسی اسپرٹ ہے جو بہت ہی انقلابی ہے، اور اس کو سائیکولوجیکل موڈ میں جس طرح سے یورپ نے اس جذبے کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو ایموشنل بلیک میلنگ کے لیے جس طرح سے یوز کیا ہے، وہ شیطانی لابی کا ایک خاصہ ہے، اور یورپ اس کو ایک مشنری کام کے طور پر کرتا رہا ہے۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام کے معاملے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خصوصیت کے ساتھ یورپ ہمیشہ سے بائزڈ رہا ہے، کبھی بھی وہ ان بائزڈ نہیں رہا۔ یہاں تک کہ صلیبی جنگوں کے دوران بھی کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی۔ مثال کے طور پر صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کا سر قلم کیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے حاجی کو لوٹتے ہوئے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لیں۔ اس وقت ایوبی نے اس کے گردن اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ لو، آج محمد کے دربار کا ایک ادنا سا غلام یہاں موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ اگر ان کو تکلیف کسی مسلمان سے ہے، کسی مسلم ملک سے ہے، تو یہ ڈائریکٹ ان کو کیوں نہیں کچھ بولتے کہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنانے لگتے ہیں؟ یورپ نے اس کام کو ایک مشنری ورک کے طور پر کیا ہے، اور یورپ کا یہ بدترین بغض و حسد تاریخ کے مختلف ادوار میں جھلکتا رہا ہے، اور بہت کھل کر کے سامنے آیا ہے۔ 8ویں صدی کا شاتم رسول منک تھیوفینز، اس کی کتاب دا کرونیکل آف تھیوفینز، اسی طرح سے یوحنا دمشقی جون آف ڈمسکس کی کتاب دا فاؤنٹ آف نالج، یورپ کے اندر توہین رسالت کا ماخذ سمجھی جاتی ہے، اور یہ تسلسل رہا ہے یورپ کے اندر، اور بھی مختلف کتابیں ہیں، اور اس وقت تک تو کتابوں کا انبار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بناتے ہوئے یورپ میں لکھی گئی ہیں۔ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن 20ویں اور 21ویں صدی میں یورپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جس طرح سے بہت ہی منظم انداز میں اور ایک بڑے پروجیکٹ کے تحت
کرنے کی کوشش کی ہے وہ تاریخ کا بدترین باب ہے۔ غلام ہندوستان کے اندر چاہے وہ راجپال ہو یا شردھانند ہو، اسی طرح سے بہت سارے شیطانی ایلیمنٹس، سلمان رشدی یا پھر تسلیمہ نسرین اور ایان ہرسی علی اور اس طرح کے مختلف شیطانی ایلیمنٹس کو جمع کر کے اور انہوں نے پوری دنیا کو جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کو جس طرح سے ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کی ہے، وہ انسانی تاریخ کا بدترین باب ہے۔ اور 21ویں صدی میں یہ معاملہ اور بدترین صورت اختیار کرتا گیا ہے۔ سپٹمبر 2002 میں فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے جیری فال نے باضابطہ طور پر پوری دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے 2004 میں ہالینڈ کے اندر تھیو وان گوخ نے سبمیشن نامی ڈاکومنٹری بنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین انداز میں تصویر کشی کی گئی۔ 30 ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار جیلینڈس پوسٹن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین توہین کرتے ہوئے آپ کے 12 کارٹون شائع کیے، اور بعد کی تاریخ میں مغربی ممالک کے اکثر اخبارات نے ان کارٹونز کو اپنے فرنٹ پیج پر شائع کیا۔ ہالینڈ میں گریٹ ولڈرس اور اسکارلیٹ پمپرنل نے 2008 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت توہین آمیز فلم فتنہ بنائی۔ اسی طرح 20 مئی 2010 کو فیس بک پر ڈرا محمد ڈے کے نام سے باضابطہ طور پر ایک کیمپین چلائی گئی اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائیں۔ فرانس کے ہفتہ واری اخبار چارلی ایبدو نے 2006 میں اور 2015 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بدترین انداز میں پامال کرتے ہوئے کئی کارٹون شائع کیے، اور پھر ابھی پیرس کے اندر جغرافی اور ہسٹری کے ایک ٹیچر سیموئل پیٹی نے کلاس کے اندر اپنے کئی اسٹوڈنٹس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے دکھلائے۔ اس تناظر میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک طرف یورپ کا انسانیت اور اخلاق سے گرا ہوا یہ رویہ ہے، اور پوری تاریخ بتاتی ہے کہ اسٹارٹ اپ ہمیشہ یورپ نے لیا ہے۔ کسی مسلمان نے معلوم تاریخ میں کسی بھی مذہب کی شخصیت پر اس طرح کی بدتمیزی یا ان کی عزت کے حوالے سے اور ان کے ناموس کے حوالے سے کچھ بھی گری ہوئی حرکتیں نہیں کی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یورپ ایسا کیوں کرتا رہا ہے؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کیا بغض ہے، کیا عناد ہے، اور کیوں وہ بار بار ڈائریکٹ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے؟ اگر اس کو مسلمانوں سے تکلیف ہے، کسی رویے سے تکلیف ہے، کسی ملک سے تکلیف ہے، تو وہ ڈائریکٹ ان کو بلیم کرے، ان کے کارٹونز بنائے، ان کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے وہ کہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو بار بار ٹچ کرنا، بار بار ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا اور ان کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ بیسیکلی شیطانی لابی کا ایک خاص حربہ ہے، اور ایک خاص مشن کے تحت اور ایک خاص ٹارگٹ کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک یورپ کی فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے، اس کے لیے ہیڈیگر کا یہ جملہ کافی ہے کہ فریڈم از نتھنگنیس، فریڈم کا کوئی سینس نہیں ہے۔ اور جو لوگ بھی اس وقت یہ ہمیشہ سے دنیا کی تاریخ اور دنیا کے احوال سے واقعی واقفیت رکھتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک انٹرنیشنل ڈرامہ ہے، اور یہ معاملہ فریڈم آف ایکسپریشن کی حقیقت کو بتاتا ہے کہ وہ صرف ایک ڈپلومیٹک ٹرم ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی فرانس کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کیچڑ اچھالا گیا،
اور جو انقلاب فرانس ہے 1789، وہ بیسیکلی مذہب کے خلاف، گویا کہ عیسائی مذہب کے خلاف ایک انقلاب تھا، اور الحاد کی بنیاد پر پورا فرانس قائم کیا گیا۔ اس فرانس کے اندر 1990 میں ہولوکاسٹ پر باضابطہ قانون بنایا گیا، اور ایک تاریخی مسئلے پر، ایک ہسٹوریکل فیکٹ پر تحقیق کرنا اور ریسرچ کرنا اور اس کے بارے میں کوئی بھی بات دنیا کو بتانا، یہ ایک باضابطہ جرم قرار دیا گیا۔ جائے کہ ایک ایسی شخصیت جو 1450 سالہ تاریخ میں اربوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن رہی ہے، اور اس وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ یورپ کا یہ بدترین رویہ بنیادی طور پر اس کے بغض و حسد اور دشمنی کو بتاتا ہے، جس کو قرآن نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز کبھی راضی نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ تم ان کے کلچر کو، ان کے مذہب کو فالو نہ کرنے لگو، اس کی اتباع نہ کرنے لگو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کا مسئلہ لیک آف انفارمیشن کا مسئلہ ہے، ان سے کیا کہا جا سکتا ہے مگر یہ کہ اگر ان کے گھر میں چوری ہو تو وہ چور کو اصلاحی لٹریچر پیش کریں، اور ان کو چوری نہ کرنے کے کیا فضائل ہیں وہ بیان کریں، اور دنیا کے سارے چوروں سے اس بات کی امید رکھیں کہ وہ لٹریچر سے اور انفارمیشن سے اور دو چار بات بتانے سے وہ انشاءاللہ رہیاب ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ کہ یہ دنیا جو کشمکش کے اصول پر قائم ہے، اور اس طرح کی حماقت اور اس طرح کی کم عقلی کی باتیں کسی بھی کم عقل انسان سے بھی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس طرح یہ احمقانہ باتیں کر سکتا ہے۔ بہرحال یورپ کا مسئلہ ہرگز لیک آف انفارمیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک تاریخی کشمکش کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یورپ کی ان بدماشیوں کے رد عمل میں مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے جو مثالیں قائم کی ہیں، وہ شیطانی لابی کے لیے اور ابلیس کے تمام ہم نواؤں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور ایک ایسی بات ہے جو شیطانی لابی کی سمجھ سے پرے ہے۔ ہالینڈ کے اندر محمد البویری نے، اسی طرح سے فرانس کے اندر غیرت مند اہل اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے، اور یہ پورا ایک تاریخی تسلسل ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو نمونے اس حوالے سے ہیں وہ تاریخ کے صفحات میں در نایاب ہیں، اور بعد کی تاریخ میں بھی مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ اور اس معاملے میں صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص ماحول کو بگاڑنے والا ہے اور جو شخص فتنے کو شروع کرنے والا ہے، دنیاوی قانون میں بھی اصل مجرم وہی ہوتا ہے جو اسٹارٹر ہے، جو شروع کرنے والا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کے حوالے سے یہاں پہ یہ بات ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ محبت ہو، یہاں تک کہ اس کے باپ سے زیادہ، اس کی بیوی سے زیادہ، اس کے بچے سے زیادہ، اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ اور سیلف ڈیفنس کے نام پر دنیا کے تمام قوانین میں یہ شک موجود ہے کہ سیلف ڈیفنس کے لیے آپ وقتی طور پر اور فوراً جو اسٹیپ پاسیبل ہو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اتھارٹی کیسے کسی کو دی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے دل پر حملہ کریں، آپ اس پر حملہ کریں جو
اربوں انسانوں کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز ہے، اس کے مال سے زیادہ عزیز ہے، اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، ایسے انسان کے ناموس پر حملہ کرنا گویا کہ اربوں انسانوں کے ناموس پر حملہ کرنا ہے، اور سیلف ڈیفنس کے نام پر ایک انسان اسٹیپ لے سکتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے اندر سے، چونکہ بنیادی طور پر چاہا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو حب رسول کا جذبہ ہے، اگرچہ بدعملی کی بے شمار قسموں نے مسلمانوں کو گھرا ہوا ہے، لیکن حب رسول کا جذبہ نہایت انقلابی جذبہ ہے، اور تاریخ کے کسی بھی موڑ پر اس جذبے کو اگر یونائٹ کیا جائے اور اس کو سیقل کیا جائے اور اس کو اتباع سے ملا دیا جائے تو دنیا میں انقلاب سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور شیطانی لابی کو سب سے زیادہ خطرہ ظاہر ہے اس جذبے سے ہے، جو جذبہ یونائٹ کر سکتا ہے، جو جذبہ انسانوں کو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا جب سے قائم ہے اور اللہ جب تک چاہے گا قائم رہے گی، زمین و آسمان نے اور تمام مخلوقات نے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخصیت نہیں دیکھی۔ 1450 سال سے اور تاریخ کے اس تسلسل میں اربوں انسانوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہا ہے، اپنی ہر چیز سے زیادہ چاہا ہے۔ آپ اربوں دلوں کی دھڑکن رہے ہیں اور ہیں۔ صلاۃ و سلام اور برکت کی اربوں دعائیں 1400 سال سے مستقل جاری ہیں، اور ہر نماز کے بعد تاریخ کے اس تسلسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی اور مقام محمود کی دعائیں اربوں انسانوں کی زبان سے جاری و ساری ہیں، اور اس وقت اربوں مسلمان جو دنیا کے اندر موجود ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور برکت کے لاتعداد تحفے بھیجتے ہیں، جس کا تصور انسانی عقل نہیں کر سکتی، اور عظمت و بلندی کی تاریخ میں اور عشق و وفا کی تاریخ میں اس سے زیادہ بلند مرتبہ اور اس سے زیادہ بلند نمونہ تصور میں نہیں لایا جا سکتا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو شامل کیا، کہ مؤذن ساری دنیا کے اندر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ حق بلند کرتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے حق بھی بلند کرتا ہے، اور یہ صدا پوری دنیا میں 24 گھنٹے گونجتی رہتی ہے۔ ایک لمحہ بھی زمین کے اوپر ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی کا ترانہ ہوا و فضا میں گونجتا نہ ہو۔ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر بنگلہ دیش، ہندوستان، سری لنکا، پاکستان اور افغانستان ہوتے ہوئے عمان کی فضاؤں میں اذان کی صدائیں گونجتی ہے، اور پھر عراق ہوتے ہوئے سعودی عرب اور یمن کی فضاؤں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے دل نواز ہوا و فضا میں گونجتی رہتی ہے، اور پھر لیبیا، تیونس سے ہوتے ہوئے شمالی امریکہ تک پہنچتی ہے، اور پھر یورپ کی وادیوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ یوں فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوتا ہے، 9.5 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے جب اٹلانٹک اوشین تک یہ صدا پہنچتی ہے تو 9.5 گھنٹے کے اس وقفے میں پھر انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ظہر کی اذان فضاؤں میں گونجنے لگتی ہے، اور دوسری طرف یورپ میں معاملہ آگے بڑھتا ہے، اور ادھر پھر روٹیشن شروع ہوتا ہے۔ تو گویا کہ 24 گھنٹے تک اللہ کی وحدانیت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آفاقی اعلان ہوا و فضا میں گونجتا رہتا ہے۔ یہ بلندی اور عظمت کا یہ نمونہ شیطانی لابی کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور ہمیشہ سے اس کے لیے گھٹن کا سبب رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مغرب ایک طرف، یورپ ایک طرف فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے، وہیں اس کو تمام اسلامک شعار کے معاملے میں فریڈم کا کوئی تصور نہیں ہے۔
چاہے وہ مسجد کا منارہ ہو یا برقع ہو، تو وہاں پر سارے قانون آ جاتے ہیں. یعنی کپڑے اتارنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہیں پر ایک انسان اپنے فریڈم کے تحت اور اپنے رائٹس کے تحت اگر کپڑے پہننے چاہے تو اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے. وہاں پر یورپ کا سارا فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف لیونگ اسٹائل کولیپس کر جاتا ہے، چونکہ یورپ کا پورا فریڈم بدترین منافقت پر کھڑا ہوا ہے. بہرحال اس گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی شخصیت ہے اور ایسی بلند شخصیت ہے جس کا تصور انسانی تاریخ میں ناپید ہے، اور رفعت و بلندی کی تعبیر میں یہ سوچا نہیں جا سکتا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فَمُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تو ساری شیطانی لوبی اپنے غصے سے مر جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے تو 1450 سالہ تاریخ میں مسلمانوں نے اپنی جانوں کو پیش کر کے اس کی حفاظت کی ہے، اور وہ کرتے رہیں گے. اور یہ جذبہ مسلمانوں کا بہت اہم کیپٹل ہے، اس کو سجانے کی اور سنوارنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہر انسان کے سیلف ڈیفنس کا مسئلہ ہے. ہر چیز کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے. دعوت و اصلاح ایک مستقل کام ہے، وہ ایک مستقل فارم میں ہوتا ہے، لیکن جب ایب نارمل سچویشن سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے دوسری چیزیں سامنے آتی ہے اور اس کا حل الگ ہوتا ہے. اور دنیا کے لیے غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ عالمی لیول پر ایسا قانون بنایا جائے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی جائے اور اس پر حرف نہ آنے پائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خاص سے نوازے اور چیزوں کو صحیح انداز میں سمجھنے کی اور صحیح انداز میں اس کا حل تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.